كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. خوش آمدید. تمام آسمانی اور الہامی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی نشاندہی ہے کہ خانہ کعبہ پہلی انسانی تعمیر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ پر تو مکمل اتفاق ہے، لیکن اس سے پہلے بیت اللہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں. مثلا بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا مقام زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی متعین فرما دیا تھا، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے اسے پانی پہ رکھ دیا گیا تھا، جیسے پانی پہ سفید جہاز ہوتی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے تنہائی سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، میں فرشتوں کی آواز تک سن نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے لیے گھر بنا اور اس کا طواف کر، جس طرح سے فرشتے میرے اس گھر کا طواف کرتے ہیں جو آسمان پہ ہے. یہ روایات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بیت معمور کو اتارا. آدم علیہ السلام نے سرزمین ہند سے ایک فرشتے کی رہنمائی میں بیت اللہ تک کا سفر کیا اور پھر حج بھی ادا کیا. تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم، آپ کا حج قبول ہو گیا، جس طرح ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے حج کیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے زمانے میں اسے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو جبل ابو قبیس میں چھپا دیا تاکہ یہ طوفان سے بچ سکے. خانہ کعبہ کی بنیاد 5 پہاڑوں کے پتھروں سے رکھی گئی ہے، اور یہ بابرکت پہاڑ جبل ہرا، طور زیتا، طور سینا، جبل لبنان اور جبل جودی. حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی. یہ بھی روایات ہیں جن کا میں پہلے بیان کر چکا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے رکھی تھی، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا. جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بیت اللہ سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نے تعمیر کیا. ان تمام روایات کی نہ تو تصدیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی تردید، لیکن زیادہ علماء متفق ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، وہاں آدم علیہ السلام کے کعبے کی بنیادیں موجود تھیں. اور یاد کرو، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے میرے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے اور جاننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ غالباً 2 مرتبہ پھر تعمیر ہوا. فتح باری کے مطابق ایک بار اماقلہ اور دوسری بار قبیلہ بنو جرہم نے اسے تعمیر کیا. قریش کے دور میں کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا کیونکہ اس کے پردوں میں لگی آگ سے بہت نقصان ہو گیا تھا، اور دوبارہ تعمیر کے بعد جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازع کو اس صورت ختم کروایا کہ ایک چادر کے ہر کونے کو مختلف قبائل کے ایک شخص نے تھاما اور اصل مقام تک پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے نصب فرما دیا. تب کعبے کی بنیاد انسانی قد کے برابر ہوا کرتی تھی، جسے بعد میں بلند کر دیا گیا. چونکہ اس مقدس عمارت کی ساخت مکب ہے، اسی لیے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں 6 یکساں پہلوؤں والا پانسا مکب یا کعبہ کہلاتا ہے. مکے کا قدیم اور اصل نام بکہ ہے، لیکن اس شہر کو بلد الامین، ام القرا، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے. سال میں 2 بار کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، رمضان کے آغاز سے تقریباً 30 روز پہلے اور پھر حج کے آغاز سے بھی تقریباً اتنے ہی روز پہلے. حضرت امام مہدی کی بیعت کے بعد کعبہ میں ایک بڑا سانحہ رونما ہوگا. آخری زمانے میں حبشہ سے ایک سیاہ فام شخص سامنے آئے گا جس کا نام ذو سو یا تکین ہوگا، کیونکہ اس کی پنڈلیاں انتہائی باریک اور چھوٹی ہوں. وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اور اس کا غلاف اتار کے لے جائے گا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ٹیڑھی چال چلنے والا کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا رہا ہے. یہ بات درست کہ صحاب فیل کے زمانے میں اہل مکہ کفار تھے، لیکن وہ کعبے کی تعظیم کیا کرتے تھے. تبھی ابراہ کے لشکر کو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا. لیکن جب یہاں کے رہنے والے ہی اس کا احترام نہیں کریں گے تو اللہ ان کی مدد روک دے گا.
آخری زمانوں میں پیش آنے والے فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کعبہ پہ ایسا زمانہ آئے گا جب حج اور عمرہ ختم ہو جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج نہ ختم ہو جائے، لیکن یہ المیہ بہت آخری دنوں میں رونما ہوگا، اس لیے کہ یاجوج و ماجوج کے بعد بھی حج ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور اس گھر کا حج بھی کیا جائے گا اور عمرہ بھی کیا جائے گا یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی۔ اس حدیث سے یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ جنگوں کے دوران حج رک جائے اور پھر دوبارہ شروع ہو جائے، یا پھر یہ کہ چند اقوام کو حج سے ہی روک دیا جائے، یا پھر یہ کہ حج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ حالت خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے کچھ معنی اور احکام ہوا کرتے ہیں۔ بعض خواب طلوع صبح کی طرح سچے اور بعض جھوٹے، اور کچھ محض پریشان خیالی کے باعث ہمیں نظر آتے ہیں جن کی کوئی تعبیر یا مفہوم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں کچھ ایسی خبریں دی ہیں جو آخر الزمان یا اینڈ آف ٹائم سے متعلق ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ سچے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ بیان کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے۔ خواب کا سچا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا آخری زمانوں کی ایک اہم علامت ہوگا۔ ایک مومن چونکہ عام لوگوں میں اجنبی ہوگا، اس لیے یہ سچے خواب اس کی تنہائی بھی دور کریں گے اور رہنمائی کا فرض بھی سر انجام دیں گے۔ ایک اور حدیث یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوا کرے گا۔ جس کا خواب سچا ہوگا وہ بات میں بھی سچا ہوگا۔ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک سچا خواب جو کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، دوسرا غمناک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب جہاں انسان خود سے باتیں کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً نماز پڑھے اور لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ یہ وہ دور ہے جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں اور لڑائیوں کے باعث علامات شریعت غائب ہوں گی۔ امام مہدی کی پہچان سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت تک اور دجال سے بچنے تک ان خوابوں کی اہمیت ہوگی، اور یہ بھی کہ یاجوج و ماجوج سمیت دیگر مارکوں میں ہدایت کیسے حاصل کی جائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔